ایک شخص بغداد میں رہتا ہے، بغداد محلہ میں، وہ غوث پاک کے پاس آیا، میرے مرشد کے پاس، اور کہتا ہے سرکار میری بیٹی چھت پہ تھی، اسے کسی نے اٹھا لیا، گم ہو گئی میری بچی، ڈھونڈ رہا ہوں ملتی نہیں۔ غوث پاک نے فرمایا جنگل میں جا اور میرا نام لینا، توجہ نام کی بات آئی، نام لینا، ان کے نام سے بگڑیاں بنتی ہے، میرا نام لینا اور نام لے کر دائرہ کھینچنا۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے نام لینے کا طریقہ یہ لکھا ہے، بسم اللہ علی نیتی شیخ عبد القادر جیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ کر کے دائرہ کھینچنا، دائرے کے بیچ میں بیٹھ جانا، نام لے کر دائرہ کھینچنا، دائرے کے بیچ میں بیٹھنا۔ پھر مخلوق گزرے گی، کوئی تیرے پاس آئے گا، آ کر کے تیری فریاد پوچھے گا، وہ بات کر لینا اس سے۔ غوث پاک کا وہ غلام تھا، دائرہ کھینچ کے بیٹھ گیا۔ رات، جنگل کی رات، الگ الگ ڈراؤنی شکل کے لوگ گزرتے گئے، لیکن اس کو کسی نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ غوث پاک کے نام کے دائرے میں بیٹھا تھا۔ اب آپ سوچیں جب غوث پاک کے نام کی یہ شان ہے تو نام محمد کی شان کیا ہوگی؟ آپ سوچئے نا، یہ دنیا کے لیڈر جن سے تم کانپ رہے ہو، لرزہ پر اندام ہو، ان کی اوقات کیا ہے؟ آپ کے پاس نام محمد ہے، یہ نام محمد کیا ہے؟ عرش پیدا ہوا، اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو زلزلے تھے عرش پہ، اللہ نے نام محمد لکھا، عرش ٹھہر گیا۔ میرا ایمان کہتا ہے آج تک جو عرش ٹھہرا ہوا ہے میرے محبوب کے نام کی برکت۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہد کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ تھک نہیں گئے یا بور نہیں ہوئے تو مجھے جواب دے کہ شہد کیسا ہوتا ہے؟ شہد، اگر کسی کو ٹائیفائڈ کا مرض ہو، اس کو شہد چٹاؤ تو کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ کڑوا۔ کیسا لگتا ہے؟ جس کو بخار تیز اس کو شہد چٹاؤ تو کیسا لگتا ہے؟ کڑوا۔ شہد کا قصور ہے کہ زبان کا قصور ہے؟ اگر زبان بیمار ہو جائے تو میٹھا شہد بھی اس کو کڑوا لگتا ہے، پینے کے قابل نہیں لگتا۔ شہد میٹھا کب لگتا ہے؟ جب زبان بیمار نہ ہو۔ نادان، نام محمد وہ شہد ہے کہ تیری ہر مشکل اس کی برکت سے ٹل جائے گی۔ تو نے اپنی زبان کو گناہوں سے بیمار کر لیا ہے، تو گناہوں سے شفا حاصل کر اور پھر اپنی شفا یاب زبان سے نام لے کر دیکھ۔ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نام محمد نے فائدہ پہنچایا ہے، وہی فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ نوح کو کشتی میں نام محمد نے جو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ آدم کو نام محمد نے جو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے نوح والی زبان لے کر کے آ، اللہ تجھے وہ فائدہ ضرور عطا فرمائے۔ تو جب نام غوث پاک کی تاثیر یہ ہے، کیا تاثیر ہے غوث پاک کے نام کی؟ دائرہ کھینچا نام لے کر بیٹھ گئے، عجیب عجیب چہرے والے گزرتے رہے، کچھ بگاڑا نہیں۔ جنات تھے وہ سب، اور جنات کچھ نہیں بگاڑتے غوث پاک کے سچا نام لیوا کا۔ یہ بیچارے بیت المال کے پیسے پہ پلنے والے اپنا کیا بگاڑ سکے؟ یہ بات اتنی کوئی غلام بنے، کہانی قصے کی بات نہیں ہو رہی ہے، حقائق۔ ابھی میں آپ سے نعرہ نہیں چاہتا، میں آپ سے حقیقتوں کا اعتراف چاہتا ہوں۔ بنے غلام، کوئی غلام بن کر دیکھے، وہ جرأت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی مخلوق کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گزرتے رہے، آخری میں کر و فر کے ساتھ آیا، دیکھ کر لگتا تھا کوئی بادشاہ ہے۔ اس نے بیٹھا ہوا دیکھا، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، نیچے اتر کے وہ لکیر کو اس نے چوما، لکیر چومی۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک جملہ کہہ دوں، شاید جناتوں میں کوئی وہابیت کا فتویٰ دینے والا نہیں ہوگا کہ چومنا حرام یا شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دور میں تو انسانوں میں بھی کوئی نہیں تھا فتویٰ دینے والا، لیکن اس نے لکیر چومی۔ کون سی لکیر؟ ہر لکیر نہیں، جو میرے مرشد غوث پاک کے نام سے لکیر کھینچی گئی، وہ لکیر چومی، اور وہ لکیر کے باہر ہی بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے کہا کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا میں غوث پاک کا غلام ہوں،
میری بیٹی چھت سے گم ہو گئی، غوث پاک کے پاس گیا تھا، سرکار غوث اعظم دستگیر نے مجھے یہاں بھیجا اور یہ عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ اس بدبخت گستاخ نے اس غلام غوث اعظم کی بیٹی لی ہے، اس کو بلایا جائے۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا تو بچی بھی اس کے پاس موجود تھی، وہ جن بھی موجود تھا۔ پھر پوچھا تیری ہمت کیسے ہوئی غوث پاک کے غلام کے گھر تک جانے کی؟ تیری اوقات کیا ہے غوث پاک کے گھر تک، غلام کے گھر تک جانے کی؟ تو نے یہ جرات کی ہے، اس کو ابھی قتل کیا جائے، لڑکی کو واپس کیا جائے، اور آئندہ اعلان کر دو جو بھی غوث پاک کے سچے غلام کو ستائے گا اس کے ساتھ یہی حالات کیے جائیں گے، اس کو اسی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس وقت اس شخص نے پوچھا غوث پاک کے اس قادری غلام نے، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ تو کہا آپ میرے مرشد کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں اور ان کے زیر فرمان ہیں، ہم ان کے فرامین پر عمل کیا کرتے ہیں، جیسے وہ انسانوں کے گوش ہیں ویسے وہ ہم جناتوں کے بھی گوش۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ حضور غوث اعظم دستگیر کے بارے میں تو ہمارے صوفیہ بزرگوں نے لکھا، کسی کو مدت کا بخار آتا ہو، یا کسی کو جنات ستاتا ہو، یا کسی کو مرگی کا مرض آتا ہو، وہ کان میں کہہ دے کہ اس کے بعد نہ آنا ورنہ غوث پاک سے تیری شکایت کر دے، اس کے بعد مرگی کبھی نہ آئے۔ لیکن پھر بات وہی ہے، کوئی زبان، میری طرح زبان والے کا کام ہی وہاں نہیں ہے، میری طرح زبان والے گنہگاروں کی زبان۔ غوث پاک کے دور میں ایک لڑکی کو مرگی آتی تھی، مرگی سمجھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو؟ فیٹس، کھینچ، آپ کے یہاں کھینچ کہتے ہیں۔ ایک شخص غوث پاک کے پاس آیا، سرکار میری بیٹی کو مرگی آتی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی جڑی بوٹی نہیں، کچھ نہیں۔ کہا جا کان میں جا کر کہنا کہ میں غوث پاک کا غلام ہوں، اس کے بعد اگر آئی تو غوث پاک سے تیری شکایت کر دیں گے۔ اس کے بعد کان میں کہا، پھر کبھی اس کو مرگی نہیں آئی۔ ہمارے پاس کیسا دامن ہے، غوث پاک کا دامن، سرکار غوث اعظم دستگیر جیسے مرشد کا دامن۔ لیکن افسوس ہم نے وہ نہیں کیا جیسی ہماری زبانوں کی، اپنے دلوں کی حفاظت۔ اصل بات یہی ہے، اصل بات آپ ہوں کتنے بھی بڑے، بغیر دین کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔